الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني فمن أحبها أحبني ومن أبغضها أبغضني ومن أبغضني أبغض الله. صلوات بر محمد و آل محمد. ظاہرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سرزمین مشہد الرضا میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے اس بابرکت نورانی اور ملکوتی حرم میں ان کے گھر کے اندر زیارت کے لیے آنے کا ایک موقع اور اجازت دینے کے بعد یہاں پر ہمیں اپنے باطن کی تطہیر اور اپنی روح کو نورانی کرنے کا ایک بہترین چانس اور وقت اور توفیق فراہم کیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اس وقت مجھے اور آپ کو حاصل ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ مقام نور. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں اور اولیاء اللہ کا گھر، وہ مقام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے. وہ مقام، وہ گھر جس کے بارے میں قرآن نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ان گھروں میں سے ایک گھر ہے جس کو اللہ نے یہ اجازت دی کہ اس کو رفعت ملے، بلندی ملے، نورانیت ملے، اور جو بھی اس گھر میں داخل ہو اس گھر کی رفعتوں سے، بلندیوں سے، نورانیت سے، پاکیزگی سے اور یہاں پر موجود فیوزات سے بہرمند ہو، فائدہ اٹھائے اور اپنی روح کے ساتھ فکر کو بھی لے کر اس مقام تک پہنچے جو مقام ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں ان کے ایک پیروکار، ان کے ایک محب، ان سے عشق کرنے والے اور ان کی مودت رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہے. یہ وہ مقام ہے. اور ایام کون سے ہیں جہاں مقام اتنا بلند ہے، مکان اتنا بلند ہے، اور وہ مقام بلند اور مکان بلند چاہتا ہے کہ اس کے مکین بھی بلند ہوں. اس بلندی تک پہنچنے کے لیے مختلف اوقات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. جیسے آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض ایام دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں. جیسے جمعہ ہے، سید الایام کہا جاتا ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، مقدس ترین مہینے ہیں.
جس طرح سے زمانہ اور وقت یکساں نہیں ہے، بعض اوقات سے بعض دیگر اوقات، بعض راتوں سے بعض دیگر راتیں، بعض زمینوں سے بعض دیگر زمینیں مقدم ہیں، با فضیلت ہیں، اسی طرح سے ان ایام کی ایک فضیلت ہے جو باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ وہ فضیلت کس وجہ سے ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق آپ کو بھی بخشی اور مجھے بھی کہ ایام فاطمیہ میں، اس ہستی کے ایام میں جو ہستی اس عالم میں اپنی نوعیت کی واحد اور عظیم ترین ہستی ہیں، اپنی نوعیت کی واحد اور عظیم ترین ہستی، چونکہ ان کی جو نوعیت کے لحاظ سے انفرادیت ہے، پہلی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک خاتون ہے، لیکن کروڑوں اربوں مردوں پر بھاری خواتون ہیں۔ اگرچہ وہ خاتون ہیں، اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں، اگرچہ وہ امام نہیں ہیں، لیکن ان کی جو حیثیت اور ان کا جو مقام بیان کیا گیا ہے وہ مقام قابل رشک ہے انبیاء کے لیے بھی، وہ مقام قابل رشک ہے اوصیاء کے لیے بھی، قابل رشک ہے ائمہ اطہار کے لیے بھی، منبع فیض ہے، مصدر فیض ہے، ایک ایسی ہستی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیام قیامت آنے والی انسانیت کے لیے فیض کا گھر، فیض کا منبع اور ہر انسان کو کمال انسانی تک پہنچنے کے لیے اس گھر کا اور اس ذات کا دروازہ دکھا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ذات اور اس گھر سے، اس چوکھٹ سے اور خصوصاً اس ہستی سے جس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے اگر وابستہ ہو جائے تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی۔ یہ وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ شاید ہم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس اعتبار سے دیکھتے ہوں کہ وہ نبی کریم کی صاحبزادی ہیں، بالکل ہیں۔ شاید ہم اس اعتبار سے ان کی فضیلتوں کے قائل ہوں کہ وہ امیر المؤمنین کی زوجہ ہیں، بالکل ہیں۔ شاید ہم اس اعتبار سے ان کو عظیم سمجھیں کہ وہ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین اور نسل حسنین سے آنے والی اس سلسلے امامت و ولایت کی ماں اور مصدر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سارے مقامات انہی کے ہیں۔ لیکن ان مقامات کے علاوہ ایک مقام ایسا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے عالم میں، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے اس مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، اور اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے اس مقام تک کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا جس مقام پر وہ فاطمہ کی حیثیت سے فائز اور براجمان ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ آپ اگر نبی کریم کی بعثت کے حوالے سے غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہہ کر، لیکن اس اسوہ حسنہ کو اگر آپ اس انسانی آبادی کے 8 ارب جمعیت میں سے نصف سے زیادہ جو جمعیت ہے جس کو ہم خواتین کہتے ہیں، اگر ان کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ نمونہ عمل تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک فاطمۃ الزہرا اس کا حصہ نہ بنے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کم از کم انسانی آبادی میں آدھی آبادی کے مخصوص نوعیت، خلقت،
طبیعت، فطرت اور ان کے اندر موجود خصوصیات کے حوالے سے وہ نمونہ ہے جس پر نبی کریم پورا نہیں اتر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم مرد ہیں. ایک مرد ماں نہیں بن سکتا، ایک مرد بہن نہیں بن سکتا، ایک مرد بیٹی نہیں بن سکتا، ایک مرد بیوی کے مقام پر کھڑے ہو کر نمونہ عمل نہیں بن سکتا. اور ان تمام مقامات میں اگر اس عالم میں حضرت آدم سے تا قیام قیامت کوئی شخصیت اس مقام پر مکمل طور پر پورا اترتی ہے اور نمونہ عمل بن سکتی ہے اور بنی ہوئی ہے اور شریکیہ کار رسالت کہلائی ہے، تو وہ ذات فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اگرچہ زندگی کے سال مختصر ہیں، 18 سال کثرت سے جو روایات آئی ہیں ان کے مطابق 18 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے، لیکن ان 18 سالوں میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بنی نوع انسان کے لیے عملی جو سیرت چھوڑی، عملی جو نمونہ زندگی، عمل کا نمونہ چھوڑا، اور اپنی سیرت میں جس گہرائی کے ساتھ انسان کے اندر موجود پوٹینشل اور صلاحیتوں کو مخاطب کر کے اپنے عمل کے سائے میں ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، خانوادگی زندگی ہو یا سوشل لائف، ایک ماں کی حیثیت سے ہو یا بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے ہو یا معاشرے کی ایک معلمہ کی حیثیت سے، جن موضوعات کے حوالے سے ایک خاتون ایک معاشرے کے اندر نمایاں ہو کر اس معاشرے کی تربیت کر سکتی ہے، ان تمام پہلوؤں میں اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھا جائے تو وہ کردار ایک مکمل نمونہ ہے اور ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، بالخصوص خواتین کے لیے ایک کامل ترین اور اکمل ترین نمونہ ہے. مجھے چونکہ کہا گیا ہے کہ تربیت کے اعتبار سے میں بات کروں، تربیت صرف اولاد کی نہیں ہوتی، تربیت صرف اپنے گھر کے بچوں کی نہیں ہوتی. ہم احادیث میں پڑھتے ہیں نبی کریم کے حوالے سے، امیر المؤمنین کے حوالے سے، خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ یہ امت کے باپ ہیں، امت کے مربی ہیں، امت کے معلم ہیں. یعنی بنی نوع بشر میں جو لوگ ان ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں ان کے لیے یہ ہستیاں معلم ہیں، اور ان معلم ہستیوں میں خواتین میں کامل ترین معلمہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو صرف اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنے 4 بچوں کی تربیت کیا ہے اور انہیں اس کمال کے مقام تک پہنچایا ہے جو واقعی حقیقتاً ایک بہت بڑا کمال ہے، لیکن ان کو اس صرف اپنے گھر کے اندر اور ان 4 بچوں کی تربیت کے دائرے میں محدود نہیں کیا جا سکتا، چونکہ انہوں نے جو تربیت کیا ہے وہ امت کے ہر فرد کے سامنے نمونہ رکھا ہے، اگرچہ آغاز اپنے گھر سے کیا ہے. وہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نبی کریم کی اپنی زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی سے پہلے اور ازدواجی زندگی کے دوران، نبی کریم کی معیت کے دوران اور نبی کریم کی رحلت کے بعد ہر مرحلے پر اور زندگی کے ہر شعبے میں بنی نوع انسان کے لیے ایک کامل نمونہ ہے. آج آپ یہاں پر
چونکہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے تو اس لیے میں خواتین کو مخاطب کر ایک بات عرض کروں گا کہ آپ غور کیجئے گا، آپ نے یہاں پر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا حجاب اختیار کیا ہوا ہے. یہ جو حجاب ہے یہ کس کی میراث ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی میراث. یہ میراث، خود یہ میراث فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عملی زندگی کا ایک تربیتی پہلو ہے. ایک تربیتی پہلو. جب کسی نے آ کر رسول کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورت کا بہترین عمل کیا ہے؟ رسول کریم نے جواب دینے سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھا، فرمایا میرے اس سوال کا جواب فاطمہ الزہرا دیں گی. امیر المؤمنین کے ذریعے یا بچوں کے ذریعے سوال کہلوایا، پوچھوایا، جواب کیا ملا؟ یا رسول اللہ، بہترین عمل کسی خاتون کا یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی مرد دیکھے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے. کس نے کہا؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ عورت کے محجوب ہونے کی. عورت کا حجاب، عورت کا محجوب ہونا، یعنی یہ گویا آپ کی تربیت کا ایک پہلو ہے. اب میں صرف اسی پر اکتفا کر کے رکتا نہیں ہوں، آگے بڑھوں گا اس موضوع سے ہٹ کر بھی، لیکن صرف اشارہ کر کے گزروں گا کہ یہ جو عورت کے محجوب ہونے اور باحجاب ہونے کے حوالے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ کہہ کر عورت کی بہترین ذمہ داری کا تعین فرمایا، ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہی فاطمہ الزہرا نبی کریم کی رحلت کے بعد کیسے باہر آئیں، کیسے مسجد میں گئیں، کیسے خطبہ دیا، کیسے انصار کے گھر گئیں، کیسے مہاجرین کے گھر گئیں، کیسے مرد و زن سب کو مخاطب کیا، جبکہ عورت کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ نہ محرموں کو دیکھے اور نہ نامحرم اس کو دیکھے. دونوں قابل جمع کیسے ہیں؟ جواب واضح ہے کہ بہترین عمل یہی ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے، نہ اس عورت کو کوئی مرد دیکھے نہ وہ عورت کسی مرد کو دیکھے. لیکن جب حق اور باطل کا معرکہ ہو، جب حق اور باطل کے درمیان جنگ ہو اور اس جنگ میں حق کا دفاع کرنے والے کمزور پڑ رہے ہوں، تو ایسے موقع پر وہی عورت جس کا بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے نہ مرد اس کو دیکھے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حق کے دفاع میں میدان میں آئے، اپنے تمام تر ان شرعی ذمہ داریوں اور ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے کہ اس کا حجاب بھی سلامت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میدان میں اتر کر حق کے دفاع میں بولے بھی اور باطل کو للکارے بھی. یہ بھی آپ ہی کی زندگی کا ایک پہلو ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی وہی تربیتی پہلو ہمارے سامنے ہے، وہاں پر بھی یہی تربیتی پہلو ہمارے سامنے ہے. ایک خاتون ہونے کے ناطے بہترین عمل حجاب، اور وہ حجاب بھی حجاب کامل. حجاب کامل کہاں؟ تمام نامحرموں کے سامنے. نامحرم چاہے رشتہ داروں میں ہوں، چاہے عزیز و اقارب قبیلے اور شہر میں اور بستی میں اور گاؤں میں ہوں، چاہے وہ گھر میں ہوں، نامحرم کے سامنے حجاب کامل. یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہترین نصیحت بھی ہے اور بہترین عمل بھی ہے، اور یہ ان کی تربیت کا ایک پہلو ہے. اور اس کا تعلق صرف ان کے بچوں سے نہیں ہے بلکہ معاشرے کے ہر فرد سے ہے اور تا قیام قیامت آنے والے ہر انسان سے ہے. دوسری طرف وہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ ہے ان کی سیرت کا ایک اجتماعی پہلو، اور دوسری طرف ان کا انفرادی پہلو ہے. انفرادی پہلو، جب آپ نماز کے لیے عبادات کے لیے کھڑی ہوتی تو آپ نے یقیناً سنا اور پڑھا ہوگا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب عبادات کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے قدم ہائے مبارک
متورم ہو جاتے، سوج جاتے، اتنا وہ قیام فرماتی، اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی نمازوں میں مصروف رہتی کہ اس عمر میں، یعنی 18 سال 17 سال 16 سال کی عمر میں ان کے جسم کا وزن قدم برداشت نہ کر پاتے اور پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ کیا ان کو کسی نے مجبور کیا تھا؟ نہیں، اصل بات کیا تھی؟ عشق خدا، عبودیت سے عشق، بندگی سے عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کے حوالے سے عشق۔ لہذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جہاں اجتماعی طور پر ہمیں بتایا، وہاں پر اپنی انفرادی زندگی میں بھی یہ بتایا کہ چاہے آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، آپ نے عبادات میں کھڑے ہو کر اللہ سے یوں راز و نیاز کرنا ہے کہ اللہ کو آپ کی ہر ادا پسند آئے۔ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب اور اسماء جب دیکھتے ہیں تو مشہور جو روایات ہیں ان کے مطابق 9 اسماء ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان 9 اسماء میں محدود نہیں آئے، بلکہ بے کراں فضیلتیں اور بے کراں ان کی خصوصیات ہیں، لا تعداد۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو جتنے بھی نام ملے، جتنے بھی القاب ملے، کیا وہ القاب کسی پسند اور ناپسند کا نتیجہ ہے یا پھر کسی حکمت کا تقاضا ہے؟ مثلا ہم جیسے لوگوں کے گھروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں جو نام خوبصورت لگتا ہے، چاہے وہ بے معنی ہی کیوں نہ ہو، ہم اس نام کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب ایک ماڈرن ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ لوگ یونیک نام تلاش کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں بھئی اس نام کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور اگر بہت زیادہ زور لگائیں تو کہتے ہیں ہم نے گوگل میں تلاش کیا تھا، گوگل میں یہ معنی لکھا ہوا تھا، کسی نے کہیں ڈال دیا ہوگا اور انہوں نے بھی ان کو چونکہ لفظ پسند آیا فوراً انتخاب کر لیا اور بچے کا نام رکھ لیا۔ تو کیا اللہ کے ہاں، اللہ کے نبیوں کے ہاں، اولیاء کے ہاں اپنی اولادوں کے نام رکھنے کا معیار یہی ہے؟ کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بی بی کے لیے جن ناموں کا انتخاب کیا ان میں اس لیے کیا کہ یہ نام خوبصورت لگے چاہے اس کا معنی کچھ بھی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ناموں کا انتخاب اللہ کے رسول کرتے ہیں تو اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ وما ینطق عن الہوا کے تحت اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور حقائق عالم کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ حقائق عالم کو، اس اعتبار سے جب نبی کریم نے آپ کو القاب دیے، آپ کو نام دیے، تو ان تمام ناموں میں ہر نام کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، معانی کا ایک سمندر ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک عابدہ بھی ہے۔ عابدہ کا کیا مطلب ہے؟ عبادت گزار۔ جس طرح سے آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو عبادت گزاروں کی زینت کہتے ہیں، اور عبادت گزاروں کی زینت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نام پسند آیا اس لیے آپ نے رکھ لیا۔ ہمارے ہاں اس وقت معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام زین العابدین رکھے اور وہ بڑے ہوئے زندگی میں ایک دفعہ نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ زین العابدین صرف نام ہے، کام نہیں ہے۔ جبکہ ائمہ کے ہاں، نبی کریم کے ہاں، اہل البیت کے ہاں جن ناموں کا انتخاب کیا جاتا ہے ان ناموں کے پیچھے اس نام کے پس منظر میں جو معانی پوشیدہ ہیں ان معانی کو سامنے رکھا جاتا ہے، چونکہ نبی کریم جانتے ہیں کہ یہ میری بیٹی وہ ہے جو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہستی کے طور پر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے آپ کے ناموں میں ایک بہترین نام عابدہ ہے۔ لہذا جب آپ اس نام کے پس منظر میں
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت میں جو بات نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کے قدم متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، اور جب آپ کی نمازیں ختم ہوتی ہیں تو تب اطمینان سے بیٹھتی ہیں، لیکن جب بیٹھتی ہیں تب بھی آپ کے لبوں پر دعا ہے، آپ کے لبوں پر ذکر ہے۔ یہ دعا اور ذکر اگرچہ ان کا عمل ہے لیکن ان کی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ لہذا جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ گرامی کو، ہم چھوٹے تھے، میں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا مصلی میں ہے، ساری رات عبادت میں مصروف ہے، اور اس عبادت میں جیسے ہی تھکتی ہیں بیٹھتی ہیں، ذکر سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے ہاتھ اٹھاتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ اور جب میں نے غور سے سنا تو ساری رات ان کی دعاؤں کا محور اور مرکز کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ تمام ان مومنین کو یاد رکھا جن کو وہ پہچانتی تھیں، تمام رشتہ داروں کو یاد رکھا جن کو وہ جانتی تھیں، ہمسایوں کو یاد رکھا جن کو وہ جانتی تھیں، مومنین کے لیے دعا، مسلمین کے لیے دعا، قبیلے والوں کے لیے دعا، عام امت اسلامیہ کے لیے دعا، جتنی بھی دعائیں تھیں وہ دوسروں کے لیے تھیں۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا کہ اماں آپ نے ساری دعائیں دوسروں کے لیے فرمائی، اپنے لیے اور ہمارے لیے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے دوسرے بعد میں خود۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی تربیت کا ایک اسلوب ہے کہ بچوں کی تربیت بھی ایسے ہو، اور جو ان کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی تربیت بھی اس طرح سے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف سن کر آگے گزر جانا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی میں جب مجھے دعا کا موقع ملتا ہے اور میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کا شرف پاتا ہوں اور وہاں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں جو مجھ پر کوئی نہ کوئی حق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمسائیگی کا حق ہو، والدین ہونے کے ناطے حق ہو، خونی حق ہو، اور اقربا کے حوالے سے حق ہو، یا ذوی الارحام ہونے کے حوالے سے حق ہو، یا اہل ایمان ہونے کے حوالے سے حق ہو، یا مسلمان ہونے کے حوالے سے حق ہو، یا انسان ہونے کے حوالے سے حق ہو۔ ہر حوالہ ایک حق مجھ پر عائد کرتا ہے، اور اس حق کے تحت میری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے باقی تمام مسلمان مومن بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کروں، اس کے بعد اپنے قبیلے، رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب کے لیے دعا کروں، اس کے بعد اپنے ان لوگوں کے لیے جو ذوی الارحام ہیں، جن سے رحم کا رشتہ ہے، ان کے لیے دعا کروں، پھر میں اپنے گھر پہنچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروں، اور آخر میں جب یہ ساری لسٹ ختم ہو جائے تو تب اپنی باری آئے اور میں اپنے لیے دعا کروں۔ یہ انہی کی سیرت، انہی کی تربیت اور انہی کا اسلوب عبادت ہے، یہ تربیت ہے۔ اور اس تربیت کا نتیجہ کیا ہے؟ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس روایت میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ جو دعائیں تم دوسروں کے لیے کرتے ہو وہ تمہارے اپنے حق میں بھی قبول کرتا ہے۔ دیکھیے یہ تربیت کا اسلوب ہے۔ انسان جتنا خود پرست اور خود محور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی صبح سے شام تک اس کی ساری سوچ اپنے بارے میں ہے، دوسروں کے نہیں، وہ اتنا ہی محدود سے محدود تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں، وہ جتنا دوسروں کے بارے میں سوچتا چلا جاتا ہے، دوسروں کے لیے فکر مند ہوتا چلا جاتا ہے، دوسروں کے مفاد کے لیے جد و جہد کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی میں وسعت آتی چلی جاتی ہے۔ خود محور انسان اللہ کو کبھی بھی نہیں پسند، لیکن دوسروں کے لیے چاہنے والا اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے جو انسان اپنی عملی زندگی میں دوسروں کو دکھ سے نکالنے اور سکھ تک پہنچانے کی جد و جہد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، چاہے وہ دعا کے میدان میں ہو،
چاہے وہ عملی میدان میں جد و جہد کے میدان میں ہو. اس لیے اسی دعا ہی کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ یہ یاد رکھیے، جب ہم انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں. اپنے گناہوں کی مغفرت کا مانگنا سب سے بہترین دعا ہے، سب سے اولین دعا ہے. پیسہ مل جاتا ہے، بچے مل جاتے ہیں، زندگی مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے، لیکن اگر مغفرت نہ ملے تو انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے. لہذا جو بہترین دعا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت، دنیا میں بھی مغفرت اور اخروی زندگی میں بھی مغفرت، گناہوں پر معافی. سب سے بہترین دعا یہ ہے. لیکن اللہ بھی پوچھے گا کہ میرے بندے، تم نے میرے حق میں جتنے گناہ کیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، تم میرے پاس آئے ہو مجھ سے مغفرت مانگنے، کیا تمہارے حق میں میرے جن بندوں نے کہیں پر زیادتی کی اور تمہارا دل دکھایا، تم نے کبھی سوچا کہ تم ان کو بھی معاف کر دو؟ اگر تم نے ان کو معاف کیا تو جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں بہت جلدی معاف کر دوں گا. لیکن اگر تم اپنے ارد گرد موجود اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کے حوالے سے اگر کہیں پر زیادتی ہوئی ہے، اپنے چچا چچی پھپھی پھپھا وغیرہ جتنے بھی رشتے دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، جاننے والے ہیں، اگر کسی نے تمہارے حق میں کوئی زیادتی کی اور تم ان کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہو تو کس منہ سے میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ لہذا دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہترین پہلو دوسروں کی مغفرت کی دعا ہے. اور یہ دعا بھی ہمیں کون سکھاتا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد، جنہوں نے یہ ساری چیزیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے حاصل کی ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص سیکھنا چاہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے تو یاد رکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہماری زندگیوں میں رول چند دنوں کا نہیں ہے. ہماری مصیبت یہی ہے، ہم سب کی، میری، آپ کی، سب کی، کہ مخصوص دن میں ہم نے ان کو یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم آزاد ہیں. مخصوص دن میں ہم نے مولا علی کو یاد کرنا ہے، مخصوص دن میں ہم نے حضرت امام حسین کو یاد کرنا ہے، مخصوص دنوں میں ہم نے نبی کریم کو یاد کرنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے 365 سال کے ایام اور راتوں میں اور ان دن رات کے ہر پل یہ ساری ہستیاں ہماری ضرورت ہیں اور ہم ان کے بغیر نہ سانس لے سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں. مخصوص ایام کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے ہر پل کو عبادت میں گزارا ہے، ہر پل کو. اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم مصلی پہ بیٹھے رہیں اور عبادتیں کرتے رہیں تو پھر کھیتی باڑی کون کرے گا، کاروبار کون کرے گا، بچوں کو کون پڑھائے گا، گھر کا سودا سلب اور خرچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کا اعتراض درست ہے. اگر کوئی سوال ذہن میں اٹھتا ہے تو سوال بھی درست ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ کس نے کہا کہ عبادت صرف یہ ہے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہوں؟ کس نے کہا کہ عبادت صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں؟ کس نے کہا کہ عبادت صرف یہ ہے کہ آپ زیارتیں کریں اور مناجاتیں کریں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہو، چاہے وہ بچوں کی تربیت کر رہا ہو، چاہے وہ کھانا بنا رہا ہو، چاہے وہ فرض کرے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہو، چاہے وہ کہیں پر جا رہا ہو یا آ رہا ہو. اپنے ہر دنیاوی عمل کو وہ عبادت بنا سکتا ہے. اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر اتنی کشش ہے کہ انسان کی زندگی کی ہر سانس عبادت بن سکے. یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے اور اس خصوصیت کا اظہار نبی کریم نے بھی فرمایا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے بھی وہ چیز ہمارے سامنے رکھی. نبی کریم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اچھا خاصا تگڑا آدمی ہے،
पहलवान है। इबादत सिर्फ नमाज और वाजिब नमाजों की हद तक महदूद रखता है, बाकी औकात जाता है, कारोबार करता है, पसीना बहाता है, दुनिया की तलब में सुबह से शाम तक सरगर्दा रहता है, पैसा कमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का वो एतराज सुना। एतराज क्या था? कि इसका आखिरत की तरफ इसकी तवज्जो कम है और दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा है। रसूल करीम ने जब ये सुना तो मुस्कुराए, फरमाया कि अगर ये शख्स ये जो मेहनत कर रहा है, ये जो मुशक्कत कर रहा है, ये जो पसीना बहा रहा है, अगर नीयत ये करता है कि इस मेहनत के नतीजे में, इस पसीना बहाने के नतीजे में जो दौलत उसको हासिल होती है वो हलाल की राह में खर्च करेगा, उससे अपने घर वालों को हलाल की रोजी पहुंचाएगा, उसके जरिए से अपने बच्चों की दीनी, कुरानी और हमारी तालीमात के मुताबिक तरबियत करेगा, तो उसका वही नौकरी करना, खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, पैसा कमाना, जिसके पीछे ये पाकीज़ा नीयत कार फरमा है, उसका वो सारा अमल इबादत है, उसी तरह जिस तरह तुम्हारा नमाज पढ़ना इबादत है। इसलिए इबादत को सिर्फ नमाज और रोजे में महदूद नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज अपनी वक्त पर, रोजा अपने वक्त पर, दुआ अपने टाइम पर, मुस्तहब्बात अपने टाइम पर, मकरूहात से इज्तनाब बर वक्त और हमेशा, ये तमाम चीजें जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन इसका कहीं पर भी मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बच्चों का पेट पालता है, बीवी को खुश रखने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तगो दो करता है, वालिदैन के मुतालबात और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, ये इबादत न बन सके। ये सारी इबादतें हैं, ये सारी इबादतें हैं। एक ही शर्त है, एक ही शर्त, वो क्या है? आपकी नीयत। इबादत में जो असल चीज है वो आपकी नीयत है। अगर आपकी नीयत यह है कि आप अल्लाह को खुश करें, नबी करीम को खुश करें, अइम्मे अतहार आपसे खुश हों, अगर यह है नीयत, अगर इस नीयत के तहत आप जाकर कहीं पर हलाल की मुलाजिमत करते हैं, तो उस मुलाजिमत के दौरान हर गुजरने वाला लम्हा ऐसे है जैसे आपने मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ी हो। इसलिए वो आपकी इबादत है। इसलिए कि रिज़्क़ हलाल का हुसूल और उसके लिए जद्दोजहद खुद अपनी जगह बेहतरीन इबादत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई शख्स कहे कि मैं ये काम कर रहा हूं, अब इबादतें न करूं, यानी नमाज ना पढ़ूं, अब रोजा ना रखूं, अब कुरान की तिलावत ना करूं, अब मैं मुनाजात और जिक्र ना करूं। नहीं, वो चीजें सारी की सारी जरूरी हैं ताकि आपकी रूह अल्लाह से मुत्तसिल रहे, अहलुल बैत से मुत्तसिल रहे, आपकी फिक्र बुलंद हो और आपके अंदर की मानवियत और रोशनी कायम और दायम रहे। इसलिए कि इंसान का बदन जिंदा रहने के लिए मोहताज है खाने का, इंसान का बदन जिंदा रहने के लिए मोहताज है पीने का, इंसान का बदन मोहताज है फल फ्रूट और मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाओं का। जिस तरह से बदन मोहताज है जिंदा रहने के लिए इस खुराक का, उसी तरह से रूह की ताजगी, रूह की नूरानियत, रूह की हयात, रूह की जिंदगी के लिए भी कुछ ग़ज़ाएं जरूरी हैं। और उनमें बेहतरीन ग़ज़ा नमाज है, बेहतरीन ग़ज़ा रोज़ा है, बेहतरीन ग़ज़ा इबादत है, बेहतरीन ग़ज़ा मुनाजात है, बेहतरीन ग़ज़ा ज़ियारात हैं, बेहतरीन ग़ज़ा मवद्दत अहलुल बैत है, बेहतरीन ग़ज़ा विलायत अहलुल बैत के साए में सांसें लेना है, बेहतरीन ग़ज़ा अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी ज़मीन पर रखना है, बेहतरीन ग़ज़ा अली और आले अली का जिक्र है और उस जिक्र के माहौल में बैठकर सांसें लेना है। इसलिए ये दोनों चीज़ें साथ में हैं। किसी एक को दूसरे पर कुर्बान नहीं किया जा सकता, किसी एक को पकड़कर ये नहीं कहा जा सकता ये मैंने कर लिया काफी है, नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। जिस तरह से दो टांगे लाजिम और मलजूम है, जिस तरह से गाड़ी के चार पहिए आपस में लाजिम और मलजूम है, गाड़ी के चलने के लिए और इंसान के चलने के लिए। यही वजह है कि हमसे ये कहा गया तरबियती एतबार से कि हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचो, दूसरों की सलाह और फलाह के लिए ज्यादा सोचो, अपने से ज्यादा दूसरों के काम आने की कोशिश करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
میں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں دو چیزیں نکات مختصراً عرض کر دوں، اس کے بعد گفتگو ختم۔ پہلی بات، میں نے پہلے ایک نکتہ عرض کیا تھا کہ اپنے ارد گرد گھومنا، خود پسندی، خود محوری، صرف اپنے لیے سوچنا، یہ حیوانیت ہے۔ ہر حیوان صرف اپنا سوچتا ہے، ہر حیوان صرف اور صرف اپنا۔ انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ تو آپ دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ جس سے آپ کی کوئی آشنائی ہوتی ہے، جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے بالعموم ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص۔ بہار الانوار کی روایت ہے، اور روایت بڑی عجیب ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم، نہیں آپ کی صلوات کی آواز بہت دھیمی ہے، اونچی آواز سے صلوات دیجئے میرے محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ جب تم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہو تو تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو بہت کارگر اور بہت ہی مفید ہے۔ عرض کیا یا اپنا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا کہ جب کبھی تم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہو تو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو۔ اس کا مطلب سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی نفی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ ضرور کرو، لیکن یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو۔ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل کرو اس سے پہلے 3 بار اور اس کے بعد 3 بار صلوات پڑھو۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود کا حکم دیتا ہے تو درود جو پڑھتا ہے اس کو قبول بھی کرتا ہے، لہٰذا جب کوئی دعا تم مانگتے ہو تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کی تینوں صلواتوں کو، درودوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ درمیان والی تمہاری دعا کو رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے۔ لہٰذا یہ نسخہ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اس سے پہلے امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق 3 بار درود اور اس کے بعد بھی 3 بار درود پڑھ لیں اور ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کس کو کریں؟ فرمایا کہ صرف اپنے مرحومین کو نہ کرو، جو تمہارے پیش نظر ہیں ان کو نہ کرو، صرف ان کو نہ کرو جنہیں تم جانتے ہو، بلکہ یہ نیت کرو کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک، اس وقت تک جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے اہل ایمان ہیں، جتنے خدا پرست ہیں، جتنے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرو۔ نیت یہ کر لو، میں تو ان کو نہیں جانتا، کوئی بات نہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک، کوئی بات نہیں، تو کیا یہ ثواب تقسیم نہیں ہوگا؟ نہیں، تقسیم بالکل نہیں ہوگا۔ جو ثواب اس عمل کا ہے وہ اگر ایک کو ملے بھی تو وہی ملے گا، سب کو ملے بھی تو وہی ملے گا، تقسیم نہیں ہوگا، برابر ملے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سب کو برابر ملے گا، اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ جب یہ تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، جس نے اپنی خود محوری سے نکل کر، حب ذات اور اپنے رشتہ داروں کے اس حصار سے نکل کر میری ان تمام مخلوقات کو یاد کیا جن کو یہ جانتا بھی نہیں ہے، ان سب کو خیر پہنچانے کی کوشش کی جن کو یہ جانتا بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ ان تمام لوگوں کے لیے خیر کا کام کر رہا ہے جو سب کو پہنچے، تو میں کیوں نہ اس کے حق میں خیر قرار دوں؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پڑھی ہوئی آیت الکرسی کے ہر حرف کے بدلے، ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، اور وہ فرشتہ تا قیام قیامت، نہ تب جب تک یہ زندہ ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی تا قیام قیامت اس کے حق میں ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔
یعنی گویا میں نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، نظر کیا اور ایصال ثواب کیا ان تمام مرحومین کو جو حضرت آدم سے لے کر تا این دم دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور اللہ نے ان 3 آیت الکرسی کی تلاوت کے نتیجے میں ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق فرمایا، جس کے ذمے یہ کام لگایا کہ اب تم نے تا قیام قیامت میرے اس بندے کے حق میں استغفار کرتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں اپنی ذات سے نکلنے کا فائدہ کتنا ہے، دوسروں کے لیے سوچنے کا فائدہ کتنا ہے، دوسروں کے مفاد کے لیے سوچنے کا فائدہ کتنا ہے۔ اب دوسرا نقطہ عرض کروں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، حدیث عرض کر دیتا ہوں اور گفتگو ختم۔ امام حسن مجتبیٰ مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے۔ مسجد الحرام آپ کو پتا ہے کہ اپنی عظمت کے لحاظ سے کس سطح کی مسجد ہے، اور بیٹھے ہوئے بھی کس کام پر تھے؟ اعتکاف پر۔ اعتکاف۔ ابن مسعود بھی ساتھ میں تھے، دیگر اصحاب بھی ساتھ میں تھے۔ ایک شخص آیا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں، عرض کیا یا ابن رسول اللہ میری فلان حاجت ہے، میری اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ تم سائل بن کر آئے ہو، اگر میرے پاس ہوتے تو میں ضرور تمہاری مدد کرتا، میں اس وقت قاصر ہوں یہ مدد کرنے سے، میرے پاس گنجائش ایسی نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں جو تم چاہتے ہو۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان کسی کے پاس جاتا ہے امید لے کر، اور اگر وہ نہ دے تو دل میں کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا برا انسان ہے جس نے میری حاجت پوری نہیں کی، جبکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی وہ شخص اس وقت جس کیفیت میں ہے، آیا اس کے اندر یہ توانائی ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، تو میں فوراً اپنے دل میں فیصلہ بھی کر لیتا ہوں اور اس کے بارے میں رائے بھی قائم کر لیتا ہوں کہ یہ شخص بہت برا ہے، اس نے میری مدد نہیں کی، جبکہ اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ ضرور مدد کرتا، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ جب اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے تو مجھے یقین نہیں آتا اور دل میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ تو گویا مجھے بھی یہ نصیحت ملنی چاہیے کہ ہر بندہ جو کہیں کسی وقت میری مدد کرنے سے قاصر ہو اور عذر پیش کرے تو شرعاً مجھے اس کے اس عذر کو بھی قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ واقعی مجبور ہوگا جو اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اس وقت میں یہ توانائی نہیں رکھتا کہ تمہاری یہ حاجت پوری کر سکوں۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ قبول، صرف ایک کام کیجئے، فلان شخص میری یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، کیا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ اگر آپ نے اس سے کہا تو وہ رد نہیں کرے گا، وہ ضرور یہ کام کر دے گا۔ فرمایا کہ ہاں میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اٹھے، اس کے ساتھ چل پڑے۔ کہاں سے؟ مسجد الحرام سے۔ کس کیفیت میں؟ آپ ابھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف چھوڑ کر آپ نکل نہیں سکتے۔ ابن مسعود نے دیکھا، عرض کیا یا ابن رسول اللہ آپ اعتکاف چھوڑ کر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا وہ کیوں اعتکاف چھوڑ کر؟ فرمایا کہ کیا تم نے نبی کریم سے نہیں سنا جو میں نے سنا ہے؟ آپ نے کیا سنا؟ فرمایا کہ میرے نانا رسول کریم نے یہ فرمایا کہ من سعى فی حاجت اخیہ المؤمن فکأنما عبد اللہ 9,000 الشہر۔ ایک شخص جس نے کسی مؤمن کی حاجت روائی کے لیے، اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوشش کی، مشکل دور نہیں کی، کوشش کی، وہ شخص ایسا ہے جیسے کسی نے 9,000 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہو۔ 9,000 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہو۔ کیا ایسی عبادت؟ فرمایا نہیں، قائماً لیلہ وصائماً نہارہ، ایسی عبادت کہ دن میں اس نے روزے رکھے ہوں اور راتوں میں اس نے جاگ جاگ کر کھڑے ہو کر تہجد کی صورت میں نمازیں پڑھ پڑھ کے عبادت کی ہو۔ 9,000 سال ایک ایسے شخص کی 9,000 سالہ عبادت کے برابر یہ عبادت ہے کہ تم کسی اپنے مؤمن بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنی عبادت چھوڑ دو اور نکل جاؤ۔ یہ تربیت کا وہ پہلو ہے جو ہمیں اہل البیت نے اور خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سکھائی ہے۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہیں اس لیے 2 جملے صرف مصائب کے میں عرض کر دوں۔ عزیزانہ گرامی، یہ کون سے ایام ہیں؟ انتہائی دکھ، تکلیف
اور درد کے ایام، وہ ایام جو واقعی ہر مومن انسان کے دل کو تڑپانے کا سبب ہے، ہر مومن انسان کے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کون زہرا؟ وہ بی بی جن کے گھر کے دروازے پر رسول کریم جب تشریف لاتے تو پہلے 3 دفعہ پکارتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اونچی آواز سے۔ جواب ملتا تو گھر میں اندر داخل ہوتے ہیں، اور اگر جواب نہ ملتا تو دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے اس دروازے کی، اتنی عظمت ہے کہ بعض راویوں میں اہل سنت روایات بھی ہیں اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی، دونوں نے اس کو نقل کیا ہے، مشترکہ اور متفقہ روایت ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ 1 سال تک ہم مدینہ میں رہے اور ہم نے روٹین میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازوں کی اوقات میں، نمازوں کے جیسے ہی اذانیں ہوتی آپ تشریف لاتے در فاطمہ پر اور اونچی آواز سے فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس امیر المؤمنین کے سینے پر تھا، اپنی رحلت اور وفات کے موقع پر، شہادت کے موقع پر، اور نگاہیں دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ نبی کریم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹی دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے دروازے پر کون ہے؟ بابا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے کبھی اجازت نہیں لیتا، یہ تمہارا در ہے اس لیے اجازت لینے کے لیے کھڑا ہے۔ بابا کون ہے؟ یہ اسرائیل ہے، جان لینے کے لیے آیا ہوا ہے، تب تک کھڑا رہے گا جب تک تم اجازت نہیں دو گی۔ یہ وہ دروازہ ہے، لیکن یہ ایام وہ ہیں جب یہ دروازہ جلا دیا گیا، یہ ایام وہ ہیں جب اس دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی ہیں، یہ دروازہ وہ ہے جب اس دروازے پر آ کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دھمکی دی گئی کہ علی اور ان کے ساتھیوں کو باہر نکالیے ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ اہل سنت کی روایت ہے، شیعوں کی نہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اس گھر میں نبی کی بیٹی ہیں تو جواب آیا چاہے وہ ہوں تب بھی ہم گھر کو جلا دیں گے۔ یہ وہ دروازہ تھا جس کی حرمت کا یوں پاس رکھا گیا اور خیال رکھا گیا نبی کریم کے بعد۔ اسماء بنت امیس روایت نقل کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک منظر صرف وہی ایک روایت میں نقل کروں گا، ختم کروں گا اپنی گفتگو۔ وہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ جب امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب و ام کلثوم میرے ارد گرد تھے اور ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جسد اطہر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بچے رو رہے تھے، ان کو گریہ کرتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا حسن کی آواز بلند ہو گئی اور وہ اونچی آواز سے رونے لگے۔ جب میں نے یہ دیکھا میں نے عرض کیا کہ بیٹا حسن ذرا اپنی آواز دھیمی رکھو، یہ جو چھوٹے بچے ہیں تمہیں دیکھ کر اور زیادہ روئیں گے۔ جیسے ہی اس بچے نے میری یہ بات سنی تو سر اٹھایا، روتے ہوئے کہا اماں جو حسن نے دیکھا ہے وہ ان چھوٹے بچوں نے نہیں دیکھا، تو میں کیسے نہ رہوں اور کیسے میری آواز اونچی نہ ہو۔ میں نے پوچھا بیٹا حسن آپ نے کیا دیکھا جو باقی بچوں نے نہیں دیکھا؟ فرمایا کہ جب میری والدہ مجھے لے کر
مسجد میں گئیں تاکہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکیں. آپ کے ہاتھ میں پروانہ تھمایا گیا. آپ جب کوچے یہ بنی ہاشم میں واپس آ رہی تھیں تو ابھی آپ گھر نہیں پہنچی تھیں. سامنے سے ایک شقی ابن شقی لعین ابن لعین آیا, راستہ روکا, ہاتھ میں پروانہ دیکھا, پوچھا یہ کیا ہے. جب پتا چلا کہ یہ فدق کا پروانہ ہے تو اس نے ہاتھ اٹھایا, اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا میری والدہ زمین بوس ہو گئی. اور جب میری والدہ زمین پر گری تو اس بھاری ہاتھ کے نشان میری والدہ کے چہرے پر باقی رہے. اور منظر یہ تھا کہ جب میری والدہ زمین پر گری تو پھر اٹھ نہ سکی. میں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے کہ اس کی ماں یوں مار کھا رہی ہو اور بیٹا کچھ نہ کر سکے. کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھا, رو رہی تھی. ایک ہاتھ پہلو پر تھا, دوسرا ہاتھ کوچے بنی ہاشم کی دیوار پر, اور رخ کیا قبر نبی کی طرف اور پکارنے لگی یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ امت کیا سلوک کر رہی ہے. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظ الأجل الأكرم یا اللہ. سب مل کر آپ بارگاہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام میں ہیں, ان کے گھر میں ہیں, اور ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے, اور مجلس امام رضا کی اپنی والدہ کی مجلس ہے, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس ہے. اس مجلس میں اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر کہاں قبول ہو؟ تو اس لیے آئیے 10 مرتبہ اونچی آواز سے پکارتے ہیں بک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ.